میرے ساتھ دونوں کمپنی کمانڈر موجود ہیں جو اس رات آپریشن جنہوں نے کنڈکٹ کیا، پورا 60-70 گھنٹوں کا ایک لمبا آپریشن تھا، ایک لینتھی آپریشن تھا. کیا مشکلات آئیں آپ کو؟ مشکلات ڈیفینیٹلی آپریشن مشکل تھا کیونکہ ہمیں جو ڈیٹیکشن تھی اس میں سرویلنس ڈیوائسز نے ہمیں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اس کی وجہ سے ہم نے ارلی جو ہے سرویلنس کی، اس کی وجہ سے ہماری ڈیٹیکشن ہوگی. اس کے بعد بلاکس کو موو کرنا بہت چیلنجنگ تھا. ڈارک نائٹ تھی، بالکل پیش ڈارک نائٹ تھی. اگر ہم لوگ ڈیٹیکٹ ہو جاتے، ہمارے بلاکس اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتے تو وہ ہمارے لیے آپریشن الٹا پڑ سکتا تھا، اس میں ہماری کیجویلٹیز بھی ہو سکتی تھی. لیکن ہم نے اس کو ریسٹرین کیا. ہم نے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ دشمن کے پاس نائٹ ویژن تھے. جی، دشمن کے پاس بھی نائٹ ویژن تھے، تو ہماری جو سیکریسی تھی اس کو ہمیں قائم رکھنا ہی سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ تھا آپریشن کا. اس کے بعد جیسے کہ آپ کو ہمارے بالا کمانڈر نے بھی بتایا کہ فائر ریسٹرین کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. کہیں بھی ہم نے دشمن کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیا، جتنے بھی خوارجین تھے، کہ وہ ٹریپ ہو رہے ہیں اور وہ سکسیسفل نہیں ہو گئے. ایگزیکٹلی یہی تو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سیکیورلی ہم نے اپنے آپ کو اپنی پوزیشن پہ ڈسپوز کرنا تھا، اپنی ہائٹس آکوپائی کرنی تھی تاکہ ان کو ہم ٹریپ کر سکیں، ود ان کلنگ زون لے کے آ سکیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ اس کو بہت بڑا سیکریسی سے ہم نے سر انجام دیا. تو یہ کوئی بھی آپریشن ہو، جیسے آفیسرز بتا رہے ہیں کہ دیر آر مینی اسٹیپس، کسی ایک اسٹیپ میں بھی اگر چیزیں لیفٹ رائٹ ہو جائیں یا اگر چیزیں مینیج نہ ہو سکیں تو آپریشن سکسیزفل نہیں ہو سکتا. اور اتنی ساری چیزوں کو مینیج کرنا اور کہیں بھی ایک بھی غلطی نہ کرنا، یہ شاید ہی سالوں میں اور صدیوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اور ایسا ہوا ہے، یہاں ہوا ہے 26 اور 27 اپریل کی رات کو. تبھی اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اور تبھی یہ بیج بھی تمام جوانوں کو اور آفیسرز کو لگا ہے. یو ینگ آفیسر، سوچا تھا ہاشم بھائی کہ یہ ایک آنر آپ کو ملے گا؟ ایگزیکٹلی بالکل، یہ اسی چیز کی تو ہم تیاری کر رہے تھے اور اللہ نے ہمیں موقع دیا. اور جس طریقے سے اس آپریشن کو ایگزیکیوٹ کیا گیا یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اپنی کوئی کیجویلٹی نہیں ہونے دی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اس میں درخت ہے اور کتنی تھک ویجیٹیشن ہے. اس میں آپ کو ڈیٹیکشن میں بہت پرابلم آتی ہے. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ رات کو یہ 8-9 بجے کے درمیان میں یہ سر انجام ہوا ہے یہ سارا آپریشن. اس میں کمپلیٹ ڈارکنیس تھی اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو سرپرائز ان کو دیا. کمپنی کمانڈر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کمانڈر کی بھی سننی ہے، جوانوں کو بھی انگیج کرنا ہے، دشمن پہ بھی نظر رکھنی ہے. تو آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، تو کم 7-8 کٹھے ہی کری گئے ہو کی میں. ایگزیکٹلی یہ آپ نے جو ہے نا، میرا خیال ہے آپ نے بالکل جڑ سے آپ نے سوال پوچھا ہے. اور میرا خیال ہے بالکل سب سے یہ نروس کی گیم تھی یہ، جس کو دیکھا جائے. اور وہی بات جس طرح انہوں نے کی ہے میجر فیروز نے، کہ اس کو ہماری پریکٹس اچھی تھی، میری انڈرسٹینڈنگ جوانوں کے ساتھ اچھی تھی. انہوں کو جس طریقے سے میں نے انہیں بریف کیا انہوں نے اس سے بڑھ کر دیا، اور جس طرح کی مجھے بریفنگ دی گئی تھی اور میں نے اسی طرح پرفارم کیا. اور جیسا کہ یہ ان کو کنٹرول کرنا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، کیونکہ جس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایک کنٹرول اور کوآرڈینیٹڈ تھا کہ کس ٹائم پہ کون فائر کھولے گا، ان کو کدھر لایا جائے گا، ان کو کلنگ زون میں پھنسایا جائے گا، پھر کون فائر کھولے گا. یہ سب میرے کنٹرول کے اوپر چل رہے تھے. تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. سر یہ بتائیے کتنا مشکل ہے ایک مورچے کے اندر دشمن پہ نظر رکھنا کہ کوئی موومنٹ نہ ہو، کوئی باڑ کراس نہ کرے، تو کتنا مشکل کام ہے؟ سر یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ سامنے سے جو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نائٹ کیپیبل ویپن بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو تو ہماری آلریڈی جگہ جو ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم یونیفارم میں اور بارڈر پہ کھڑے ہیں. اور مورچہ نظر بھی آ رہا ہے نا دور سے؟ اور مورچہ نظر آ رہا ہے اور ہم بالکل سامنے جو ہیں وہ سیسا پڑائی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہیں. جبکہ ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ ان کو ان پہاڑیوں میں، ان درختوں میں ان کو ڈھونڈنا. آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ کس طرح کی کہ لوگ آتے ہیں جو انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے، کیا میتھڈ وہ استعمال کرتے ہیں؟ سر وہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں کہ پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ درختوں کی آڑ میں، اس کے بعد کیموفلیج قسم کے جو ڈریسز ہیں وہ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں اور وہ ان کو یوز کرتے ہیں. کچھ لوگ ٹیکریوں کے اوپر بیٹھ کر پکا ہمارے اوپر سرویلنس رکھ رہے ہوتے ہیں، کیمراز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم بھی ان کے برعکس جو ہے ہمارے پاس بھی سارا سرویلنس سسٹم ہے اور ہم ایک سائڈ سے نہیں مختلف سائڈ سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو فزیکلی ہوتے ہیں وہ ہم ان مورچوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم بھی ان کو ہر طرح سے کاؤنٹر کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوتے ہیں. مورچوں پہ رہتے ہوئے کچھ یاد ہے کہ کتنے لوگ تم نے کوشش کی پاکستان میں گھسنے کی؟ سر یہاں پہ رہتے ہوئے مختلف قسم کی اور مختلف ادوار میں اٹیمپٹس ہوتی رہتی ہیں، جن کو ہم جو ہیں وہ ناکام بناتے رہتے ہیں.
इनमें से कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 10 और मुख्तलिफ टोलियों में ये नज़र आते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो फेंस के करीब नहीं आ पाते, हम उनको दूर से ही जो हैं वो काउंटर कर लेते हैं और वो दूर से ही भाग जाते हैं वापस। वेरी राइट। सर उस्मान साहब आप भी बताइएगा मुझे कि इस गन पे हर टाइम खड़े होना होता है या सो भी जाते हैं? नो सर, हर टाइम खड़े रहना होता है। जो ड्यूटी होती है हमारी वो हमने प्रॉपर्ली करनी होती है। जो आँख है ये पाकिस्तान की आँख है जो देख रही है, और ये आँख कभी सर आ जाएंगे, ये थोड़ी देर रेस्ट को चले जाएंगे, कभी ये आएंगे तो सर रेस्ट पे बैठ जाएंगे, तो दोनों ने मिलके एक लम्हे को भी आँख जो है वो यहाँ से हटाई नहीं जाती। नो सर, हमने प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन करनी होती है अगले एरिए की, ताकि कोई भी जो है ये जो टेररिस्ट हैं ये जो हमारी तरफ कोई भी आता है हम उनको एंगेज करते हैं। हम उनकी जो है ना हम अपनी ऑब्जर्वेशन प्रॉपर रखते हैं। वेरी राइट, ताकि कोई मिसहैप ना हो।